حضرت نوح علیہ السلام نے سیلاب سے پہلے موبائل فون پر اپنے بیٹے سے بات کی تھی ترک پروفیسر کا دعویٰ۔ ساتھ دلیل ایسی تھی کہ ہر کوئی لاجواب ہو گیا۔ ایک ترک پروفیسر ڈاکٹر یواز اورنگ جو استنبول یونیورسٹی میں میرین سائنسز کے لیکچرر ہیں، ایک ٹی وی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے حوالے سے حیرت انگیز دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے 10,000 سال پہلے ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانس تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سٹیل کو استعمال کرتے ہوئے کشتی بنائی تھی اور اسے ایٹمی ایندھن سے چلایا جاتا تھا۔ پروفیسر اورنک نے دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ موبائل فون پر رابطہ کیا تھا اور اسے کشتی پر سوار ہونے کے لیے قائل کیا تھا۔ پروفیسر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر ہر چیز کا زندہ جوڑ رکھنے کی بجائے اس میں ہر ایک نر اور مادہ کا انڈا محفوظ کیا تھا۔ آج دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ اسی سپرم اور نر مادہ انڈوں کے بینک کی وجہ سے ہے۔ ٹی وی پروگرام میں شریک افراد نے جب پروفیسر سے اپنے دعوے کے حق میں چند ثبوت دینے کا کہا تو انہوں نے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت پیش کر دی۔ پروفیسر نے کہا کہ جب 300 سے 4 میٹر اونچی لہر بلند ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ ان کی بات چیت عام طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ معجزہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات چیت موبائل فون کے ذریعے ہوئی تھی۔ پروفیسر کے دعوے پر اکثر لوگوں نے تنقید کی ہے، تاہم پروفیسر کا کہنا ہے کہ وہ سائنسدان ہیں، اس لیے سائنس کے لیے بات کرتے ہیں۔ ان پروفیسر کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی تو اتنا فاصلہ تھا کہ وہ کسی بھی طور پر عام انسان کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر نے ایسا کہا یا نہیں کہا، حضرت نوح کے دور میں موبائل تھا یا نہیں تھا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس ایسا کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے ایک دور بیٹھے اپنے بیٹے سے بات چیت کر لی۔ اس وقت ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا، یا وہ اللہ کا معجزہ ہوگا یا کوئی ٹیکنالوجی ہوگی، ہم اس بارے میں تو نہیں جانتے اور نہ ہی ہم اس بارے میں کوئی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے اتنی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے پسندیدہ نبی کو بات کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی عطا کر دیتا ہے کہ اس کے بیٹے تک وہ آواز جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو آج کے دور میں موبائل کی ٹیکنالوجی سے تشبیہ دی جائے، اس ٹیکنالوجی کو آج کے دور سے کسی اور ٹیکنالوجی سے تشبیہ دی جائے، ہم اس بحث میں کبھی نہیں پڑنا چاہتے۔ جو حضرت نوح نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو جو تنبیہ کرنی تھی وہ ان بیٹے تک پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی یہ راز اللہ کے ہیں، نہ تمہارے سوچنے کی بات ہے نہ میرے سوچنے کی بات ہے، نہ سائنس میں اتنی طاقت ہے نہ دنیاوی علم میں اتنی طاقت ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ اللہ کے راز کو صرف اللہ جانتا ہے، نہ تم جان سکتے ہو، نہ سائنسدان جان سکتا ہے، نہ میں جان سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی اور انسان جان سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ کے آگے عاجزی کرنا ہے، ہمارا کام صرف اللہ سے دعا کرنا ہے۔ میرے پاک پروردگار، جس طرح تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر بیٹھنے کے لیے لوگوں تک مخاطب ہونے کے لیے جس بھی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے، جس بھی ٹیکنالوجی کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، میرے پاک اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے۔ میرے پاک اللہ ہم پاکستانیوں پر بھی رحم فرما دے، میرے پاک اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ میرے پاک اللہ تجھے نوح کا واسطہ ہے، میرے پاک اللہ تجھے رسول کا واسطہ ہے۔ اس پاکستان کو تا قیامت ابد قائم و دائم رکھ۔ میرے پاک اللہ تیرے لیے ہر چیز ممکن ہے، تیرے ایک کن سے دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی ٹیکنالوجی کے اوپر بحث کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی معجزے کے اوپر بحث کرنے والے؟ ارے ہم لوگوں کو تو اپنے صبح کی بات یاد نہیں رہتی اور ہم بڑے لوگ بن بیٹھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رازوں کو کبھی پہچان نہیں سکتے، اللہ کے راز تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے پاک پروردگار ہم سب لوگوں کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما اور ہر چیز تیری قدرت میں ہے، ہمیں نیک اعمال پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔